وہی میں نے کہا نا برے صغیر کے کچھ اثرات ہمارے یہاں کہ ظاہر ہندو مذہب میں تو بہت زیادہ اس کے لیے ٹف کرائیٹیریا تھا، اور ستی کی رسم ہوتی تھی کہ جی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسی آگ کے اندر بیوی کو بھی جل جانا ضروری تھا۔ وہ تو پھر قوانین بنے، ہیومن رائٹس وغیرہ کے بہت سخت قوانین بنے، اور بننے کے بعد اس پہ پابندی لگائی گئی کہ اس طرح خواتین کو ساتھ میں جلانا جائز نہیں ہے۔ اب بھی چھپ چھپا کے بہت سے علاقوں میں اس طرح ہو جاتا ہے، اور پہلے مصر کے زمانے میں فرعین تھے جو زمانے کے بادشاہ ہوتے، ان کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ جی ان کو اسی طرح لگژریز پوری آگے بھی چاہیے، تو ان کو بھی جب دفنایا جاتا تھا پورے محل بنا کے دفنایا جاتا تھا بادشاہ کو، تو اس بادشاہ کے ساتھ اس کی کنیزیں، باندیاں، لونڈیاں، بیویاں سب کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور تڑپ تڑپ کے مرتے رہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کا کہنے کہ پرچھاواں جو ہے نا کسی نہ کسی خاندان میں ہمارے یہاں بھی پڑا ہے کہ اس پہ آ گیا۔ عدت کا جہاں تک کانسیپٹ ہے جو کو کلیئر ایک کر دوں کہ عدت جو ہے یعنی عدت کے معنی کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ ایک مطلقہ کی عدت ہوتی ہے، ایک بیوہ کی عدت ہوتی ہے۔ تو مطلقہ کی جو 3 پیریڈز گزر جائیں اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یا اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگننسی ختم ہوگی تو عدت ہوگی۔ تو اس دوران مقصد وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی خاتون۔ تو سیم وہی بیوہ کا بھی ہے کہ اگر وہ وولاۃ الاحمال ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ بیان کی گئی کہ وہ جب تک ان کا وضع حمل یعنی ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی عدت ہے۔ اب چاہے وہ پورے 9 منتھ ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد یہ ڈیلیوری ہو جائے، اگر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے 1 گھنٹے بعد یا 1 دن بعد یا 1 ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو خاتون کی عدت ختم ہو گئی۔ اس عدت ختم، اب وہ سیکنڈ کہیں بھی وہ اپنے پاکی کے دن کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے، جب تک اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کہیں اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے عدت کا کانسیپٹ رکھا گیا۔ جو خواتین اگر عدت توڑ بھی دیتی ہیں، اس کو توڑنا ہم کہتے ہیں، تو عدت ٹوٹتی نہیں ہے، وہ گھر سے نکلنا گناہ اس کو ملتا رہے گا، وہ ادھر ادھر وہ جو بھی بھٹکتی رہے، لیکن جب تک کہ اس کا یہ پیریڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ سمجھے وہ عدت کی ڈوری میں ہے۔ عمران بھائی، یہ تو عدت کے کانسیپٹ سے واضح نہیں ہو جاتا کہ اس کے بعد ہے کہ چلو جب عدت ختم ہو جاتی پھر اس کا کہیں اور نکاح ہو سکتے، تو ہم وہاں سے بھی نہیں پکڑتے کہ بیوہ کا وہاں پر ہم نے تو دیکھا ہے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، پڑھے لکھے گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی میاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے سر پہ سفید دوپٹہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جی، دوپٹہ بھی رکھ دیتے ہیں، اور بہت سی جگہ یہ جس طرح خاتون نے کہا یہ ہوتا ہے 40 قدم چلواتے ہیں میت کے ساتھ کہ تم 40 قدم اس کے ساتھ چل کے چلی جاؤ تو تمہاری عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی لوگوں نے جو اپنی وہ بنا رکھی ہیں کچھ رسومات، ایک اس میں سے یہ بھی ہے۔ تو اس طرح عدت کسی طریقے سے بھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ یا تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری اولاد کی پیدائش نہ ہو جائے، یا جب تک کہ اس کے جو شریعت نے مرحوم کی وجہ سے رکھے 4 مہینے 10 دن۔ اچھا 4 مہینے 10 دن بھی رکھے اسلامی تاریخ کے حساب سے، جس ٹائم انتقال ہوگا، مثال کے طور پہ اگر عشاء کے وقت انتقال ہو گیا تو اسی وقت سے ان کی عدت کاؤنٹ ہونی شروع ہو جائے گی، اور چاند کے اعتبار سے جب اس کے 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں گے تو اس وقت اس خاتون کی سیم اسی ٹائم پہ جس ٹائم ان کی شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس ٹائم جب پورے 24 گھنٹے 10ویں دن کے پورا ہو رہا 4 مہینے 10 دن کا، تو اس وقت وہ عدت سے پاک ہو جائیں گے۔ پھر ہماری یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ عدت کے بعد اس کو کہیں نکال کے لے کے جائے وہ ٹھیک ہے، ہماری اپنی اخلاقی وہ ہوتی ہے رواداری کے جی بڑے بھائی کہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں اس کو یا کس لے آتے ہیں، البتہ وائٹ سوٹ کے ساتھ، وائٹ کپڑوں کے ساتھ، وائٹ ساڑی کے ساتھ، بلکہ وہاں تو اس میں ہندو مذہب میں تو یہ بھی تھا کہ وہ گنجا کر دیا جاتا تھا، بیوہ کو وائٹ ساڑی پہنا دی جاتی تھی اور بالکل سیپریٹ رکھا جاتا تھا۔ اب ان کے بھی ظاہر تعلیم والی آ گئی ہے تو کافی چینجز آئے ہیں، لیکن جو مذہبی طور پہ ہے تو اسی طرح ہوتا تھا کہ جن کو اب گنجا کر دیا جائے، ساڑی واڑی ان کو پہنا دی جائے وائٹ، اور زندگی بھر یہ کلرفل کپڑے نہ پہنے اس طرح کر۔ ہماری یہ کہ عدت کے دوران وہ زیب و زینت نہیں کرے گی جب تک مرحوم یعنی اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو بیوہ کے لیے منع ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دنوں میں یہ میک اپ کرنا، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا یہ نہیں کرے گی۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات میں واضح کر دوں، عام طور پہ ہوتا ہے کہ محرم نامحرم سب سے اس کو پردے میں بٹھا دیتے ہیں۔ پردہ عدت کے لیے، پردہ تو کامن ہے عام پوری لائف کے لیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں آئے گی، بھائی کے سامنے بھی نہ ہے، بھانجوں کے سامنے بھی نہ ہے، اس کو ایک کمرے میں قید کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ نارمل روٹین میں اپنے کمرے میں رہے گی پھرے گی، اپنے رشتے داروں سے ملنا جلنا بھی کر سکتی ہے، گھر میں جائیں ٹھیک ہے، اگر اس کے نامحرم رشتے داروں کے سامنے بڑی چادر پہن کے بیٹھ جائے بات چیت بھی کر سکتی ہے۔ اب ظاہر اس کو بالکل آئسولیٹ بھی نہیں کرنا کہ وہ اور ٹراما میں چلے آئسولیشن میں جا کے بالکل ہی مر جائے وہ۔